بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزادی سیریز کی دوسری نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے نفسیات غلامی، یعنی غلام قوموں کی اپنی ایک نفسیات بن جاتی ہیں، ان کی سوچ کا انداز آزاد قوموں کی نسبت مختلف ہو جاتا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ شاعر بھی ہیں پیدا، علماء بھی، حکماء بھی، خالی نہیں قوموں کی غلامی کا زمانہ۔ فرماتے ہیں کہ جب قومیں غلام ہوتی ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ ان کے اندر شاعر، عالم اور اہل حکمت یا اہل دانش یہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ جو تین سیگمنٹس ہیں، شاعر، عالم اور اہل حکمت یا بڑے لوگ، دانشور، وہ اوپینین میکرز ہوتے ہیں، وہ اپنی معاشرے کا مزاج ٹیون کرتے ہیں۔ تو وہ علامہ فرما رہے ہیں کہ یہ غلامی کے زمانے میں قوموں کے اندر یہ تینوں پیدا ہوتے ہیں۔ مقصد ہے ان اللہ کے بندوں کا مگر ایک، ہر ایک ہے گو شرح معانی میں یگانہ۔ فرماتے ہیں کہ ہر ایک ان میں سے وہ مطلب اور معانی اور اس کے سمجھانے کے حساب سے یگانہ یا اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے، لیکن ان اللہ کے بندوں کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے۔ کیا مقصد ہوتا ہے؟ بہتر ہے کہ شیروں کو سکھا دیں رمے آہو کہتے ہیں ہرن کو، کہ شیر کو ہرن کا ڈانس سکھا دیں، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ، تاکہ شیر اور اس کی جو آزاد منش ایک طبیعت ہے یا وہ جو اس کی شکاری والی فطرت ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ خود شکار بن کر پھرنے والی عادت میں آ جائے۔ کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پر رضامند، تاویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ یہ جو دانشور، علماء، حکماء، غلام قوموں کی نفسیات ایسی ہو جاتی ہیں کہ ان کے سمجھانے والے اوپینین میکر سیگمنٹس وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو غلامی پہ رضامند کرنے کے لیے ہر مسئلے کا حل ایک ہی طرح کا نکال دیتے ہیں کہ اچھا یہ ایسا ہے تو اس ٹائم پہ غلام مینٹلٹی کے حساب سے ایڈجسٹمنٹ دکھا دیتے ہیں، سبمیشن سکھا دیتے ہیں، لوگوں کو اسی غلامی کے حساب سے ٹیون ان ہونا سکھا دیتے ہیں۔ تو یہ نفسیات غلامی کا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک میسج تھا، اور اسی طرح انہوں نے غلامی اور آزادی کا فرق اتنے فلسفیانہ اور شاعرانہ انداز میں سمجھایا کہ برصغیر کے مسلمان جو تھے ان کے اندر، جسے ہم سنتے ہیں کہ انہوں نے آزادی کی روح پھونکی، وہ اسی طرح کی ان کے جو میسیجز تھے، اور یہ دوسرا میسیج تھا، دوسری نظم تھی جس کا ہم نے انتخاب کیا تھا۔ شکریہ۔